میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ محبت والوں کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو ایک بندہ ملا، وہ بڑی عبادت کیا کرتا تھا، بڑی پرہیزگاری، دن اور رات اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک کر دیے۔ اور پھر ایک دوسرا بندہ ملا جو کہ گنہگار تھا، جو نہ کوئی عبادت کرتا تھا اور گناہ پہ گناہ کرتا تھا۔ دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جا تو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا حال بھی دریافت کیجئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جب واپس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ عبادت بہت کرتا ہے وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے پوری زندگی گناہ کیے وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو وہ جو نیک جو عبادت گزار آدمی تھا، اس نے جب یہ سنا تو وہ غرور سے اس نے کام لے لیا اور اس نے کہا کہ ہاں میں پوری زندگی عبادت کرتا تھا تو مجھے تو جنت میں ہی جانا تھا۔ اور وہ جو گنہگار تھا انہوں نے کہا، وہ رقص کرنے لگ گئے اور انہوں نے خوشی میں کہا کہ واہ، کہ مجھے اس چیز سے مطلب ہے کہ میں اس محبوب کی فہرست میں تو ہوں، مجھے اس چیز سے مطلب نہیں کہ میں جنت میں جاؤں یا میں دوزخ میں جاؤں، مجھے تو اس چیز سے مطلب ہے کہ میں اس محبوب کی فہرست میں تو ہوں، وہ محبوب مجھے اپنی نظر میں تو رکھتا ہے۔ اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پھر کلام کر کے تشریف لائے تو انہوں نے پیغام دیا کہ وہ جو گنہگار ہے جس نے پوری زندگی گناہ کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا، اور وہ جو نیک ہر وقت عبادت کیا کرتا تھا کیونکہ اس کے اندر غرور اور انا آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اب جہنم کو پسند فرما دیا۔ تو یہ بات ہے کہ وہ جو گنہگار آدمی تھا اس نے پوری زندگی گناہ کیے، مگر ایک اس کی عاجزی تھی کہ میں جیسا بھی ہوں اس محبوب کی فہرست میں تو ہوں، میں جیسا بھی ہوں اس محبوب نے مجھے اپنی نظروں میں تو رکھا ہوا ہے، میں برا ہوں یا اچھا ہوں اس محبوب کی نظروں میں تو ہوں۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ باغ میں سے جا رہا تو میں نے دیکھا کہ گلابوں کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ کتنا عجیب ہے کہ یہ خوبصورت خوشبودار گلابوں کے ساتھ اور پھولوں کے ساتھ مجھے کانٹے بھی لگے ہوئے ہیں جن کی نہ کوئی صورت ہے نہ کوئی خوشبو ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کانٹوں میں سے آواز آئی، ان کانٹوں میں سے آواز آئی کہ خاموش، ٹھیک ہے کہ میرے اندر ہم کانٹوں کے اندر خوشبو نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ ہم کانٹے خوبصورت نہیں ہیں، مگر اے سعدی شرازی ہم بھی تو اسی باغ کے ہیں جس باغ کے وہ پھول ہیں۔ تو اے سعدی شرازی ہمیں مطلب نہیں ہے کہ ہم خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے اگر ہم بدصورت ہیں، ہمیں بنانے والا تو وہ ہے نا، ہم بھی تو اسی باغ کے ہیں جس باغ کے وہ گلاب ہیں۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں، چنگی ہاں کہ مندی ہاں میں صاحب تیری بندی ہوں۔